السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواہ ابن ماجہ۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عظم الجزاء مع عظم البلاء، یقیناً بڑے بدلے کا حصول بڑی آزمائش سے ہے۔ یعنی جو جس قدر بڑی آزمائش کا شکار ہوگا، بڑی مصیبت سے دوچار ہوگا، اس کا درجہ بھی بڑا ہوگا، اس کا رتبہ بھی عظیم ہوگا۔ جو جس قدر مصیبت جھیلے گا، اسی کے مطابق آخرت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ اس کو پریشان کرنا ہے، مقصد یہ نہیں کہ مطلب اس کو تکلیف میں ڈالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آزمائش میں اپنے بندوں کو ڈالتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، ان کے درجات بلند کر دی جائیں، آخرت میں ان کا مقام بڑھا دیا جائے۔ تو جس قدر وہ مصیبت سے دوچار ہوگا، پریشانی کا سامنا کرے گا، اور وہ صبر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرما رہے ہیں: فمن رضی فلہ الرضا، جو راضی ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو، تو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ یعنی جو اس دنیا میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوگا تو آخرت میں اللہ کی رضا کا وہ مستحق ہوگا۔ ومن سخط فلہ السخط، لیکن جو یہاں مصیبت پر اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو جائے، غصہ ہو جائے، زبان کا غلط استعمال کرے، مصیبت میں بد زبانی کرے، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے، صبر نہیں کر رہا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، ومن سخط فلہ السخط، جو مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے ناراض ہو جائے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، یہ مومن کے لیے سب سے بڑی بشارت ہے، اور ہمارے عمل کی وجہ سے اگر اللہ ناراض ہو جائے تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی تباہی ہے۔ دنیا کی یہ مصیبت، آدمی اس مصیبت کو بھی جھیل رہا ہے، اور اگر صبر نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا،
اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور جزا فدا کیا، جاہلیت والا طور طریقہ اختیار کیا، تو آخرت بھی برباد ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اور اللہ راضی کب ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بین وعن تسلیم کریں گے، مصیبت میں صبر کریں گے، اور صبر کی اور مصیبت اور پریشانی میں، ابتلا و آزمائش میں، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں ہمارے لیے ہر طرح کی بھلائی ہے۔ ہم نے صبر کر لیا، اللہ کے فیصلے کو مان لیا، ہماری آدھی مصیبت یہیں پہ دور ہو گئی، ہمارا ٹینشن اور ہمارا پرابلم آدھا اسی سے ختم ہو گیا۔ اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کے ذریعے سے اپنی محبت عطا کرے گا، اپنی رضا عطا کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں اعلیٰ ترین بدلہ عطا کرے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بلا حساب اجر دیا جائے گا۔ یعنی صبر کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو، صابرین کو، بلا حساب اجر دے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو جھانک کر دیکھا تو جنت میں فقراء کی تعداد کو زیادہ پایا، فقیروں اور مسکینوں کو آپ نے جنت میں زیادہ پایا۔ تو فقیروں کو جنت میں آپ نے زیادہ کیوں پایا؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ صبر کرنے والے تھے، دنیا میں یہ لوگ صبر کرنے والے تھے، تو صبر کی وجہ سے جنت کے مستحق ہوئے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مصائب میں، آزمائش میں صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں، صبر کو لازم پکڑیں۔ صبر ہی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامیابی مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔